ڈاکٹر صاحب یہ فورینزک ہے کیا؟ اگر اس کو آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو یہ فورینزک لیب جو ہے یہ کیا کرتی ہے؟ فورینزک سائنس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپلیکیشن آف آل بایولوجیکل اینڈ فزیکل اینڈ اپلائیڈ سائنسز کا اپلائی کرنا ہے ٹو فار دا پرپز آف جسٹس. اینی تھنگ وچ وی کین یوز فار دا پرپز آف جسٹس از کالڈ فورینزک سائنس. اس لیب کی شہرت تو بہت اچھی ہے. اب تک آپ کتنے کیسز میں معاونت فراہم کر چکے ہیں؟ کیسز اینولی ہم 1,30,000 سے 35,000 کیس کی رپورٹ ایشو کرتے ہیں ہر سال. اور یہ کیس میں ایک کیس میں 100 پیسز آف ایویڈنس بھی ہو جاتے ہیں. اور 15 اگر ہم ایوریج لگا لیں 15 پیس پر کیس تو وی اینالائز اباؤٹ 2 ملین کیسز 2 ملین پیسز آف ایویڈنس ایوری ایئر. 20 لاکھ شواہد جو ہیں ہم ان کا ٹیسٹ کرتے ہیں. اس لیب کی افرادی قوت جو ہے وہ کتنی ہے؟ یہ ہے تقریباً 1300 سٹاف ہے اور اس میں کچھ ابھی سیٹیں 150 کے قریب خالی ہیں وہ ابھی ہم نے فل کر دیا ہے. سائنٹیفک سٹاف کلوز ٹو مور دین 500. تو باقی یہ دنیا کے دوسری بڑی لیب ہے. اچھا اس سے بڑی کون سی ہے؟ FBI. تو کیا انگلینڈ اور یورپ میں ایسی لیبارٹریز نہیں ہیں؟ انگلینڈ میں تو لیب ہے ہی نہیں ہے. اچھا انہوں نے یورپ میں بھی؟ یورپ میں ہیں لیکن اسٹیچر کی کوئی لیب نہیں ہے. ٹیسٹ ہم وہی کر رہے ہیں جو امریکہ کی FBI لیب کرتی ہے. دیر از نو ڈفرینس وٹ وی ڈو. وہی چیز ہم وہی رپورٹ. ہمارے پاس باہر سے امریکہ سے کیس آئے ہیں. امریکہ سے ایک ٹرپل مرڈر کیس تھا. وہاں 2 لیبز میں آپس میں ڈفرینس آف اوپینین تھا. چیف پراسیکیوٹر جو تھا اس نے مجھے کال کیا کہ آئی وانٹ ٹو سینڈ ایویڈنس ٹو یو. ٹرپل مرڈر تھا. ایویڈنس جہاں آئی ہماری جو رپورٹ تھی سپیریئر کورٹ آف اوہایو میں یوز ہوئی. اسکاٹ لینڈ یارڈ میں ہماری رپورٹس گئی ہیں. ہم نے ان کے لیے کیس کیے ہیں. وہاں پہ ہمیں پھر لیٹر آتے ہیں کہ کنوکشن ہوئی ہیں. لائف امپریزنمنٹ 6-7 کیس اسکاٹ لینڈ یارڈ نے بھیجے ہیں. ناروے سے ہمیں ایک ٹرپل مرڈر تھا ناروے کا ہم نے کیا. پھر جج اس کیس میں جو جج تھا جج پراسیکیوٹر اور ڈیفینس بار تینوں دے وزٹ دا لیب. دے اسپینڈ ہاف ڈے ود بی. اچھا یہاں آئے؟ ہاں یہاں آئے. اس کے بعد دے ٹرائی دا کیس. تینوں کو عمر قید ہوئی. اسی طرح ایجپٹ سے سعودیہ سے رشیا. ڈاکٹر صاحب جب دوسرے ممالک سے نمونے آتے ہیں فورینزک نمونے تو کیا آپ ان سے پیسے لیتے ہیں؟ یہ PR کے طور پہ یہ ہمارا ایک فورینزک کمیونٹی تھرو آؤٹ ورلڈ یہ ہے کہ دس از PR. ہمیں کبھی ضرورت ہوتی تھی ہم بھی کوئی چیز ان سے لے لیتے ہیں. لیکن ہاں اگر کسی نے کانٹریکٹ کرنا ہو جیسے میں جب زینب کیس ہم نے حل کیا تھا آپ کو یاد ہوگا 2018 کی بات ہے. تو اس وقت مجھے یورپین یونین نے کال کیا تھا کہ آپ ہمارے برسل میں آئیں ہمیں پریزنٹ کریں جس کیس کے بارے میں. تو میں گیا تھا پوری اسمبلی کو میں نے پونے گھنٹے کا دی ڈیمونسٹریشن. اس کے بعد یہ کانٹیکٹ بھی کہ بھی ہم آپ سے MOU لکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے یا باقی ملکوں کی مدد کرتے ہیں تو ہم سائنٹسٹ آپ سے ٹرین کرانا چاہتے ہیں. معروف زینب کیس جو تھا اس میں آپ کو کیا کلو ملا تھا؟ کیا ایسا ثبوت ملا تھا کہ آپ ملزم تک پہنچ گئے تھے؟ لیکن اس میں یہ تھا کہ جب پہلا کیس ہوا اس کے بعد دوسرا کیس آ گیا تو ہم نے قصور پولیس کو بتا دیا کہ یہاں سیریل کلر دونوں ایک ہی بندے نے کیے ہیں. اب بندہ ڈھونڈنا ہے. وہ 90 لوگوں کا مختلف دفعہ لے کے آئے. وی ایگزانریٹڈ دیم کہ یہ نہیں ہے. پھر یہ کافی یہ میڈیا میں آ گیا. پھر کافی اس کی انٹرنیشنل پریشر بھی بہت بڑھ گیا. تو پھر آئی سیٹ ود IG اینڈ ہوم سیکرٹری. تو آئی سجیسٹ دا اسٹریٹجی یہ تھی کہ یہ جتنے مرڈر ہوئے ہیں یہ 2.5 میل کے ریڈیس میں ہوئے ہیں. 8 کے 8 مرڈر. تو جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں گویڑ میں نے یہ کہا کہ یہ بندہ اسی ایریے میں سے ہے. تو لیٹ اس ٹرائی دس وے کہ ہمیں خرچہ تو آئے گا لیکن اس کو ڈھونڈنا بھی ضروری ہے. تو یہ تھا کہ اس کو ہم کہتے ہیں پروسیس آف ایلیمینیشن. اس میں یہ کیا کہ جو ویڈیو تھی اس میں جو شکل بندے کی نظر آ رہی تھی نا ہم پہچان نہیں سکے لیکن اس کا حلیے سے یہ پتہ لگ رہا تھا کہ یہ 30-35 سال کا ہے. تو ہم نے 1000 کے قریب سیمپل لیے تھے.
تو یہاں پہ لیب میں یوں ہی سیمپل آتا تھا, اسی وقت انالائز ہو جاتا تھا ود ان فیو آورس. جب ہم نے 800 میرا خیال 876 پہ وی فاؤنڈ دا پرسن, ہم نے کہا کہ یہ بندہ ہے. تو پھر وہ 2 دفعہ ڈاج بھی کر چکا تھا پولیس کو. پہلے اس کا سیمپل لینے لگا, کہتا ہے کہ میں کارڈیک پیشنٹ ہوں, تو انہوں نے چھوڑ دیا. پھر ان کو دوبارہ ہم نے کہا کہ اس بندے کا دوبارہ لیا دن میچ. بالکل ٹھیک. اسی طرح چونیا کا کیس تھا, آپ کو پتا ہوگا 4, وہ بھی سیریل کلر تھا, 60 وائز کر کے کرتا تھا. موٹر وے جو تھا وہ یونیک کیس تھا. ڈیٹا بیس ہوتا ہے کہ جتنے کرمنل ہیں ان کا آپ اورل سواب لے کے ہمیں دے دیں تو ہم اس کا DNA پروفائل کر کے رجسٹر کر لیتے ہیں. جب بھی کبھی کوئی کیس آتا ہے ہمارے پاس, وہ ہم اس کے کیس چیک کرتے ہیں کہ ان میں سے تو نہیں کوئی. چونکہ 63% آف دا پیپل وین دے آر انکارسریٹڈ گو ٹو جیل, آفٹر سرونگ جیل دے کم آؤٹ, they're going to commit the same crime again. That's the basis of these databases. ڈاکٹر صاحب موٹر وے کیس میں کیسے کامیابی حاصل کی؟ وہ تو بڑا مشکل تھا کیس. یہ موٹر وے کیس اسی طرح ہوا تھا. موٹر وے ابھی بھی ہم سے پکڑا نہیں جانا تھا. پولیس وہی کہہ رہی تھی جیسے زینب کو پکڑا, اسی طرح وہ موٹر وے پہ ہوا تھا. اس موونگ ہے ہر چیز. آج یہاں پہ ہے موٹر وے پہ بندہ تو چند گھنٹے میں اسلام آباد ہوگا. تو اس لیے میں اس کی مخالفت کی تھی, لیکن وہ کہنے لگے نہیں. جب ہم نے فیمیل کے کپڑے اور اس کے MLC کے سیمپل آ گئے, ہمیں 7 گھنٹے لگے اس کا DNA سیمن آئیڈینٹیفائی کر کے اس کا پروفائل لینے میں. جب ہم نے چیک کیا اپنے ڈیٹا بیس میں, جو ہم نے اپنے طور پہ بنایا, گورنمنٹ کو چاہیے کہ بنائے, اس پہ خرچہ کرے اور بے شمار اخراجات ہیں. وہ 2013 میں یہ عابد ملی جو تھا, اس نے ایک ماں اور بیٹی کو بہاول نگر میں ریپ کیا تھا. اب ہم تو یہاں لاہور میں ڈھونڈ رہے ہیں, وہ بہاول نگر کا کبھی ڈھونڈ سکتے تھے ہم اگر زینب والا کیس کرتے. نہیں, ہم نے 7 گھنٹے بعد IG کو بتا دیا تھا کہ یہ اس کی پکچر دی ہم نے, اس کا NCIC نمبر, اس کا ایڈریس, کہ یہ بندہ بہاولپور میں اس جگہ پہ ہے. پھر بھی آپ کو پتہ ہے ان کو 38 دن لگے تھے پکڑنے میں.